السلام علیکم ناظرین، دل پاکستان کے ساتھ حاضر ہوں میں نوشین اور میں اسد۔ ناظرین امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے اتنی ساری ای میلز آئی اور اتنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے پروگرام جی بالکل ناظرین، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو نوشین، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور میرے خیال سے بہت سیریس بھی ہے تھوڑا سا۔ اچھا جی، چلیں اللہ ڈاکٹر رحم صاحب، کرے۔ ٹاپک کچھ یہ تھا کہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بیٹوں کو الگ کر دینا چاہیے، شادی کے فوراً بعد۔ بالکل، میں تو اس کے بڑے حق میں ہوں جی۔ اچھا، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ کیوں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونے، ساتھ رہنے کے بہت سارے نہیں فائدے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، مگر وہ اتفاق اس ساس اور بہو کے لیے نہیں کہا گیا، وہ اتفاق کسی اور چیز کے لیے کہا گیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر شادی کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد اگر آپ اپنے بیٹے اور بہو کو علیحدہ کر دیں گے تو اس کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیشہ جو بہو ہے وہ ساس کی عزت کرتی رہے گی اور جو ساس ہے وہ بہو سے پیار کرتی رہے گی، کیونکہ ان کا ملنا ملانا بڑا محدود رہے گا، ویکینڈز پہ ملیں گے، تہواروں پہ ملیں گے۔ اور اگر آپ بقول آپ کے اگر وہ اکٹھا رہنا شروع کر دیں، ایک ہی گھر میں رہنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر نہیں، دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پر۔ اب جیسے بچے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کے کہیں جانا، یا تو آپ ڈے کیئر میں دیں، ایک تو اس کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، پھر وہ گھر والا ماحول نہیں مل رہا ہوتا نا۔ ڈے کیئر میں ایک الگ ہی ماحول ہے، گھر کا ماحول، گھر کی محبتیں، اس سے بچے محروم رہتے ہیں۔ ایکسپینسز ہوتے ہیں، گھروں کے رینٹ ہے الگ، بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ تو بہرحال گھریلو ماحول جو ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی ویلڈ ہے، مگر جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں نا وہ بے حد ویلڈ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ آج سے 20 سال پہلے گھروں کی تعداد جو تھی، اگر وہ اس شہر میں سپوز کہ 20,000 تھی تو اب 1 لاکھ ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر نئے نئے بنتے ہیں، بچے علیحدہ ہوتے ہیں، وہ نیا گھر بناتے ہیں۔ ایک اور بات، جس طرح پرانے زمانے کی ساسیں ہوتی تھیں نا، بہوؤں کے پیچھے لگی رہتی تھیں یا ہر بات پہ نکتہ چینیاں، آج کل کی ساسیں بھی مگر ویسی نہیں ہوتی ہیں، پڑھی لکھی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ خود بھی جاب کر رہی ہوتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آج کل کی بہویں بھی بہت سمجھدار ہیں، بالکل، بہت ساری چیزوں کو اب ریئلائز کرنے لگے ہیں۔ مگر دیکھیں ان کی سمجھداری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ان کو اس سمجھداری کا ایج دیتے ہوئے کچھ عرصے بعد علیحدہ کر دیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح ساس بھی خوش رہے گی اور بہو بھی خوش رہے گی، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ بیٹا بھی خوش رہے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ورنہ پھر پتہ کیا ہوگا، وہ ایک بہو جو تھی نا وہ بیچاری اداس بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اللہ میاں تو نے بچپن دیا وہ بھی واپس لے لیا، تو نے اسٹوڈنٹ لائف دی، اسکول لائف دی، وہ بھی واپس لے لی، تو نے کالج لائف دی، وہ بھی واپس لے لی، تو نے جوانی دی، اب وہ بھی تو واپس لینے کے چکروں میں ہے، تو اللہ میاں ساس دے کر تو بھول ہی گیا۔ تو بہرحال یہ بڑا ضروری ہے، ساس اور بہو کے اچھے ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی بہو کو کوشش کریں، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک علیحدہ گھر لے دیں۔ آپ کا میرا خیال ہے اب آپ متفق ہو گئی ہوں گے مجھ سے۔ نہیں، متفق تو نہیں ہوئی ہوں، لیکن ٹھیک ہے، چلیں ناظرین کی رائے لے لیتے ہیں۔ ناظرین کی رائے لیتے ہیں کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا شادی کے بعد بہو اور بیٹے کو ساتھ ہی رہنا چاہیے یا کہ علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ اور ناظرین آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے، ورنہ پھر میری اور ڈاکٹر صاحب کی لڑائی ہو جائے گی۔ چلیں جی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کرتے ہیں اور سنتے ہیں خوبصورت نغمہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔